ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله فقال تعالى ما لكم لا تعدون لله وقارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاورين في وللمتجالسين في وللمتبازلين في أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے دو حق ہم پر ہیں، ایک محبت کا حق ہے اور ایک عظمت کا حق ہے. ایک اللہ کی محبت کا حق ہے اور ایک اللہ کی عظمت کا حق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو یا اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ان کے ساتھ عظمت ضروری ہے. اگر عظمت نہ ہو تو وہ خوف ایسے ہے جیسے انسان کسی بھی مضر چیز سے ڈرتا ہے. اگر محبت میں عظمت نہ ہو تو ایسی ہے کہ انسان عام محبتیں کرتا ہے. اس لیے محبت اور عظمت، محبت کی وجہ سے ہم پر عبادت فرض کر دی کہ میری عبادت کرو، کیونکہ یہ میرا اور تمہارا ایک واسطہ ہے. آدمی نماز پڑھتا اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے ہمارا. چاہے انسان ہزار ادھر ادھر چلا جائے، خیالات میں چلا جائے، انسان ہے. قلب کا معنی یہ ہے جو پلٹتا رہتا ہے. قلب کو کہتے ہیں اس لیے قلب ہے لیتقلبوا کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. جیسے سونے کو ذہب اس لیے کہتے ہیں کہ ذہب کا معنی جانے والی چیز، رہنے والی چیز نہیں. اور فضہ کا معنی عربی زبان میں ٹوٹنے والی چیز ہوتی ہے، تو فضہ چاندی کو کہتے ہیں. دونوں قیمتی چیزیں ہیں، دونوں کے معنی کے اندر یہ چیز ہے کہ تمہارے پاس رہنے والی نہیں. تو قلب کہتے ہیں اسی لیے تکلم، اس لیے اس قلب کو عبادت کے اندر لگانا، اسی کا نام خشوع ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا حضرت خشوع اور خضوع آسانی الفاظ میں سمجھا دیں، آسان الفاظ. فرمایا بھائی اپنے اعضاء کو نماز میں رکھنا خضوع ہے، دل کو نماز میں رکھنا خشوع ہے. کتنا آسان. اعضاء نماز میں رہیں، ہاتھ کی جگہ ہاتھ بندھا ہو، آنکھ کی جگہ آنکھ ہو، سجدے میں جہاں پر ہاتھ رکھو ہاتھ ہو، جہاں پیشانی ہو، جہاں ناک میں ناک ہو، رکوع میں جہاں ہو. یعنی ہر عضو جس بھی رکن میں جائے اس وقت جو اللہ رسول نے پابند کیا کہ یہ اسی طرح ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھو، اوپر سے نیچے نہیں ہو جاؤ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اور دوسری ترمذی میں فرمایا جانوروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو. نماز پڑھتے ہوئے کبے اور مرے کی طرح ٹھونگے نہیں مارو، اطمینان سجدہ بھی اطمینان سے کرو. رکوع میں گدھے کی طرح سر نہ جھکاؤ، بلکہ پورے اسٹریٹ تمہاری پیٹھ ہونی چاہیے. گھوڑے کی طرح ہاتھ، جس طرح گھوڑا دم ہلاتا ہے اپنے پار پر ہاتھ میں نہ، یا خارج کر رہا، خارج کر رہا ہے، خارج کر رہا.
بزرگوں نے تو اتنا خیال کیا، علامہ ابو علی دقاق بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کہیں خارش ہوتی ہے، میرا نفس کہتا ہے تو خارش کر لے، لیکن اللہ کی عظمت مجھے ہاتھ ہلانے نہیں دیتی۔ یہ خضوع ہے۔ اعضاء کو وہیں رکھو، پاؤں کی جگہ پاؤں، سر کی جگہ سر، آنکھ کی جگہ آنکھ، یہ اور خشوع دل کو دماغ میں رکھو، چلا جائے گا واپس لے آؤ، چلا جائے گا پھر واپس لے آؤ، اب لاتے رہو، وہ جاتا رہے گا، اب لاتے رہو گے، اسی محنت پر ہی تمہیں سارا کچھ مل جائے گا۔ کیونکہ درجہ کمال تک پہنچنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، لیکن کوشش پر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں۔ شیخ پیر نے کہا، میرے شیخ فرماتے تھے عارف اللہ شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ پیر نے کہا ارادہ تو کرے آسمانوں سے منگا لی جائے، آپ کوشش تو کریں۔ اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، اللہ کی منزلیں سے طے ہوتی ہے۔ درجہ کمال کی فکر نہ کرے کہ میں درجہ کمال تک پہنچ جاؤں، اس پر خدا کا شکر کرو کہ تم راستے میں چل رہے ہو، سیکھ آتی ہے، کمال تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ نہیں پہنچ سکے گے تو آخری وقت میں پہنچا دیں گے تمہیں۔ کہتے بعض لوگوں کے ولایت کا تاج بالکل آخری وقت میں دیتے ہیں، کیونکہ زندگی بھر کوشش میں لگے رہے، منزل نہ ملی، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت تاج ولایت دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق اور عابد تو عاجز ہے، معبود عاجز نہیں ہے۔ ایک بڑا فرق ہے، بڑا فرق، عاجز ہے۔ آپ کسی بھی انسان پر مرے، کسی بھی شے پر مر لو، دونوں عاجز ہیں، نہ وہ آپ تک آ سکتی نہ آپ اس تک جا سکتے، بیچ میں آڑ آ جائے تو مارک، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ علامہ نصفی رحم اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب شیطان نے کہا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، تو اس نے 4 جہاد کا ذکر کیا کہ 4 طرف سے گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وان ایمانہم، اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، وان شمالہم، بائیں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے اس کو گناہوں کے اندر میں گھیروں گا کہ نکل نہ سکے۔ لیکن اوپر کا اللہ نے بیان نہیں کیا کہ اوپر کی طرف سے بھی آئے گا، اللہ نے فرمایا یہ راستہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان خالی رکھا ہے، مجھے پکارے گا میں ریسکیو کروں گا، میں ریسکیو کروں گا، میں بچاؤں گا۔ دیکھتے رہے انبیاء السلام اور یوسف السلام کا قصہ میرے شیخ فرماتے تھے، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کوئی ناول تھوڑی ہے کہ یہاں عشق محبت کا قصہ لکھا، یہ بتانے کے لیے لکھا کہ ان پر کیسا وقت آیا کہ چاروں طرف سے شیطان نے ان کو گھیر لیا اور اللہ نے اس کے بیچ میں سے یوسف کو نکال کر بتا دیا، اے لوگوں دیکھو تم نے 2 کام کرنے ہیں، معاذ اللہ کہہ کر میری مدد مانگنی ہے، مستوکل باب کہہ کر کوشش کرنی ہے، 2 کام تمہارے ذمے ہیں، بچانا میرے ذمے۔ آدمی بیٹھا رہے کہ جی بس میں بچ جاؤں، کرنا کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں۔ شور شرابہ میں چاہو گے تو کوئی ہاتھ پکڑے گا نہ، بولو کوئی کسی گڑے میں گر جائے، شور شرابہ میں چاہے گا تو اگلا ہاتھ پکڑے گا نا، وہ آرام سے بڑا سمجھے شاید مزے لے رہا ہے، بھائی اس پانی کے گٹر کے پانی میں اس کو شاید بہت مزہ آ رہا ہے اس لیے آرام سے پڑا ہوا ہے۔ اگر شور شرابہ کرتا رہے گا کوئی سننے والا سن ہی لے گا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر کا راستہ اپنے بندے کے درمیان رکھا ہے، کہ شیطان 1000 جتن کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود شیطان نے بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ چلنے والا نہیں۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ مخلص کا عربی میں معنی ہے خلاصی پایا ہوا، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو مخلص ہو۔ مفعول کب بنے گا مخلص؟ جب مخلص ہو۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ جو مولا کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، ہر کام میں ذات الہی کو آگے رکھتا ہو۔ اللہ فرماتے تو شیطان نے کہا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا رابطہ جہاں پر ہے میں تو وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان تو فرشتوں کے سامنے عاجز ہے، غزوہ بدر میں فرشتے دیکھے تھے نا،
جبریل السلام کو دیکھا جو شیخ نجدی بن کر آیا اور 300 سپاہی ساتھ لایا بدر میں، اور آج یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور ابو جہل وغیرہ کو عجیب، شیطان عجیب ہے، اپنی پارٹی کو بھی مرواتا ہے، لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو مرواتا ہے، ان کو لے کے آیا، وہ اگر کچھ جھجک بھی رہے 300 بندے تو میرے ہیں، گھبرانا کس بات کا ہے، 1000 تمہارے 300 میرے، 1300 ہو گئے، کیوں گھبراتے ہو، چلو لے آیا۔ جبریل السلام اترے، پہلے 1000 کا لشکر اترا، پھر 3000 کا اترا، پھر 5000 کا اترا۔ آج بھی آؤ بدر کی زیارت کرنے تو وہاں جبل الملائکہ آج بھی موجود ہے جس پر فرشتے اترے۔ جو جبریل السلام کو دیکھا تو ہاتھ چھڑا کر بھاگا، وہ کہاں جا رہا ہے تو؟ کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، وہ جو آج تو بڑی پٹائی ہونے والی ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو فرشتے کو دیکھ کر اس کی ہوا خارج ہو گئی، اور روزانہ تم اذان دیتے ہو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، تو مولا کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہو اس کا بس ہے اس کے اوپر کسی کو؟ پہلے کیا اللہ عبادک من المخلصین، کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، میرا دعویٰ نہیں چلنا۔ اور مخلص کون ہے؟ جو مخلص ہو۔ اخلاص کہتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ قلب کو جوڑ دینا، کوئی کام کسی کے لیے نہ کرے، صرف مولا کے لیے کرے، اس کو مخلص ہے، اس کو غرض نہ ہو، تجارت بھی کرے مولا کے لیے کرے، مولا کے لیے کرے۔ حضرت عبید اللہ، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت اونچے درجے کے انسان، اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، نواب تھے، بیٹھے ہوئے حساب کر رہے ہیں، ہاں بھائی کتنا کھیتی ہوئی، کتنی کھیتی ہوئی، کتنا لگان ہے، کتنا، حساب کتاب لے رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت اونچے انسان ہیں، وہ ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے دیکھا بھائی یہ کتنے پیسے آئے، کتنے چلے گئے، دیکھا یہ اللہ فیصلوں کا بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ تو حساب کتاب میں لگا ہوا ہے دنیا کے حساب میں۔ تو ایک اپنے دل میں ایک مصرع بنایا، نہ مردانم کے دنیا دوست دارن، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو اللہ والوں کی اصطلاح میں مرد اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو، خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ورنہ داڑھی موچھ والا مرد نہیں ہے اگر نفس سے مغلوب ہے۔ سن لو، وہ عورت بھی نہیں ہے، تیسری کاسٹ ہے، عورت بھی نہیں ہے، تیسری کاسٹ۔ اس لیے علامہ فرید بن حضرت فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تاتاری 3 سال تک ان کے شہر پر حملے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ایسے صاحب کرامت تھے کہ وہ آتے شہر غائب ہو جاتا تھا۔ آپ پڑھو تاریخ۔ لیکن پھر اللہ کا حکم آ گیا، کیونکہ کشف و کرامات بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو اللہ کا حکم آ گیا، شہادت کے لیے تیار ہو جا، بس کافی ہمارے پاس آنا۔ شہید کر کے سب سے پہلے ان کو شہید کیا۔ یہ جو چنگیز خان تھا بڑا ہوشیار آدمی تھا، یہ دیکھتا تھا کون کون ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو کسی اعتبار سے مؤثر ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو آج نظر آ رہی ہے ہمیں، ہمارے علماء کو، صلحاء کو، بڑے نیک لوگوں، اللہ والوں کو شیطانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، شیطانی قوتیں، یہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ چنگیز خان یہ دیکھا تھا، انہیں کہا 3 سال ہو گئے حملہ کرتے ہیں اور ہمیں جگہ ہی نہیں ملتی، راستے بھول جاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کے بزرگ ہے، اللہ والا ہے، وہ دعا کر دیتا ہے تو ہمیں راستہ گم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ قابض ہوا تو ان کے سب سے پہلے اسی کو پکڑو، اسی کو پکڑو، اسی کو فنا کرو۔ تو فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ولیوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ شروع میں لکھا کہ میں ان رجال کار کا ذکر کروں گا جو اللہ کے ولی تھے اور اللہ سے جن میں دوستیں لگائیں ان کا، تو اس میں عورت کا ذکر کر دیا۔ تو کسی نے کہا فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ سے یہ آپ نے تو کہا مردوں کا ذکر کیا، آپ نے عورت کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں جو عورت
خدا کو راضی کرتی ہو اور اپنے نفس پر غالب ہو، ہم ان کو مردوں سے بھی آگے سمجھتے ہیں۔ مردانی اس کا نام نہیں ہے کہ تم مجھ سے رکھ لو اور رکھ لو بھائی میں مرد ہوں اور میں مرد ہوں۔ مرد تو وہ ہے کہ جو نفس کے مقابل پر شیطان پر کھڑا ہوتا ہے، یہ مرد ہے۔ یہ عورت، یہ اگرچہ عورت ہے لیکن ولایت کے راستے میں اس کا قدم بہت اونچا ہے، اس لیے میں نے ولیوں کے اندر اس کا ذکر کیا۔ تو یہ دل میں نہ مردانن کے مرد نہیں اللہ کے راستے کا۔ میں نے اصطلاحی ایک بات بتا دی، بندہ تاریخ پڑھتا ہے بہت چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ چلو مفت کے اندر آپ نے بات سن لی مجھ سے کہ نہ مردانن کے دنیا دوست آ رہی، یہ مرد نہیں اللہ کے راستے کا، دنیا کو دوست لگا حساب ہو رہا ہے، بدگمانی کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ نہیں یہ کیا ہے؟ یہی وہ مرد ہے، یاد رکھو، نیک لوگوں سے بدگمانی کر کے ہم محروم ہوتے ہیں۔ امام غزالی کے حالات پڑھ لیے، کہتے ہیں اس زمانے میں غزالی کہاں ہے؟ جی غزالی نہیں زمانے میں، عبد القادر جیلانی زمانے میں کہاں ہے؟ نہیں بھائی، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، تیری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں بھی غزالی ہے، اس زمانے میں بھی عبد القادر جیلانی ہے، اس زمانے میں بھی رازی، ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کوئی کرسی خالی نہیں ہے، کوئی کرسی خالی نہیں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈو۔ اس زمانے میں وہی لوگ ایسے کہتے تھے۔ چلے گئے بدگمان ہو کر اپنے ایک دوست کے پاس رات رہے، خواب دیکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میدان معاشر ہے اور بہت پریشانی ہے، اور جناب لوگ ایک دوسرے حقوق طلب کر رہے، تو ایک آدمی نے ان کا گربان پکڑا کہ تو نے میرے 100 روپے یا 80 روپے دینے تھے، تو نے ادا نہیں کیے، چل اپنی نمازیں لکھوا دے نام۔ یہاں تو پیسے دینے ہوں گے نا مٹی، وہاں پر نمازیں دینی ہوں گی، روزے دینے ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ حقوق بہت خطرناک، اس لیے کہتے ہیں بندہ نہ ملے تو صدقہ کر دو، کیونکہ وہ جب دیکھے گا مجھے صدقہ مل گیا تو قیامت میں مطالبہ نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعائیں کی، فرمایا ساری دعائیں قبول ہو گئی، لیکن حقوق کے بارے میں نے کہا تھا اللہ قیامت کے دن میری امت میں اپنے حقوق کا مسئلہ ہو تو آپ صلح کرا دینا، حل کرا دینا۔ یہ عرفات میں قبول نہیں ہوئی، یہ مزدلفہ میں صبح کے وقوف میں قبول ہوئی۔ لہذا مزدلفہ میں علماء اور بزرگ فرماتے ہیں مزدلفہ میں آ کر یہ دعا کہ اللہ جس کے حقوق کا میں ادا کروں گا اور کرتا رہوں گا، لیکن مجھے نہیں بھی پتا، اللہ قیامت کے دن میری صلح کرا دینا۔ اور صلح کیسے کرائیں گے؟ اس کو جنت دے دیں گے، اس کی معافی ہو جائے گی۔ تو شیخ سعدی کو پکڑا ہوا ہے، لاؤ پیسے نکالو، چلو نماز لکھواؤ گے، پریشان کھڑے۔ اتنے میں آواز آئی کہ اللہ کے ولی کی سواری آ رہی ہے۔ دیکھا حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ بگی پر، گھوڑوں کی بگی ہے، فرشتے ہیں، براق ایسے جا رہے ہیں۔ تو پاس سے گزرے تو رک گئے کہ ٹھہرو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں پکڑا ہوا ہے ان کو؟ یہ تو ہمارے مہمان ہیں، ہمارے خانقاہ مہمان ہیں، ان کو کیوں پکڑا ہے؟ اور میرے پیسے دینے، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ اللہ کے بینک میں ہمارے بہت جمع ہے، آؤ ہم وہاں سے تجھے پیسے دلا دیتے۔ آنکھ کھل گئی، اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بدگمانی کی، تحقیق نہیں کی، اپنے علم پر تول لیا۔ واپس آئے آ کر کہا حضرت میں بہت معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، شاید کش بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا یار ہمارے بارے میں ایک مصرع تو نے بنایا تھا فارسی میں، وہ پڑھ دے۔ نہیں حضرت میری زبان ساتھ نہیں دیتی، میں بات میں وہ کہوں بس ہو گیا۔ نہیں، اب تو حکمن ہم کہتے ہیں الامر فوق الادب، جب امر آ گیا ادب نہیں، بتانا پڑے گا کیا مصرع بنایا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ بنایا تھا کہ نہ مردانن کہ دنیا دوست دارت، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ کہا آگے اگلا مصرع میں بناتا ہوں، بلے دارت برائے دوست دارت، دنیا بھی رکھتے ہیں تو دوست کے لیے رکھتے ہیں، بلے دارت برائے دوست دارت۔ ہماری دنیا داری کے لیے نہیں ہے، ہماری دنیا آخرت داری کے لیے ہے۔ ہم مخلوق کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے اندر مددگار ہوتے ہیں، ہم دین میں اس کو خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ بھلے دارت برائے دوست دارت۔ ہمارے خرچ کرنا بھی مولا کے لیے ہوتا ہے، یہ مخلص ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔
پیغمبر سلام نے اپنے ماموں سے کہا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ماموں ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آمنہ کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، رشتے ماموں لگتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، سعد جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے گا تحتسبھا، اور وہاں بھی تو مولا کو بیچ میں لے آئے گا کہ میرا مولا خوش ہو جائے گا، کہ بندی خوش ہو جائے گی، اجرتا علیہا، تجھے اس پر بھی اجر ملے گا۔ اب بتائیے کون سی ہماری دنیا داری رہ گئی؟ اتنے سفلی جذبات جو شہوت کے جذبات ہیں، وہ شہوت کے جذبات میں اگر مولا بیچ میں آ جائے، یہ تو پابند کیا ہے کہ بیوی کے پاس جانے کی بھی آداب ہے، بچوں کے آداب ہے، سب کے آداب، اور ہر جگہ مولا نے کہا میرا نام پہلے لو، تم میرا نام لینا تاکہ سارا کام میرے کھاتے میں پڑ جائے، تمہارے کھاتے میں نہ ہو۔ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کام شروع کرتا ہے اور آخر میں دعا پڑھتا ہے تو بیچ میں جتنا وقت پڑتا ہے مولا اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ لہذا آپ دعا پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ساری رات آپ دین میں عبادت گزاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کیا مجھے فرشتے کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کا ہر جگہ ثواب ثواب لکھا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے لکھا ہے تفہیمات میں، دوسری کتاب میں حجت البالغہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر سلام جو ہر وقت ذکر کرتے تھے اور ہم نے دائماً ذکر کرنے کا فرمایا، کہ اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے کسی بھی حالت کی تبدیلی پر، ہر حالت جب تبدیل ہوتی ہے تو رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھائی۔ اب بیٹھ کر اٹھیں گے دعا پڑھو، گھر سے باہر نکلیں گے حالت بدل رہی دعا پڑھو، گھر میں انٹر ہو رہے تو دعا پڑھو، میں تو اللہ سے باہر ہوں تو دعا پڑھو، اندر گئے تو دعا، باہر ہے تو، جب بھی حالت تبدیل ہوتی ہے، یہ فارمولہ ہے، جب بھی کوئی حالت تبدیل ہوگی رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھا دی۔ کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب اس تغیر حالت میں شروع میں دعا پڑھی، بسم اللہ پڑھی، آخر میں آپ نے دعا پڑھی، تو آپ کے 24 گھنٹے کے جو تغیرات ہیں وہ کے سارے ذکر میں شمار ہوں گے۔ لہذا معلوم ہو کہ آپ 24 گھنٹے ذکر کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی اس سے آسان کیا نسخہ ہے 24 گھنٹے؟ ہر بار ذکر کرنا تو آسان نہیں ہے، اور ایسی جگہ آپ بیت الخلا میں تھوڑی ذکر کریں گے، لیکن تغیر حالت میں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق یہ ہے عبادت کے حق کی عبادت کرو گے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، محبتیں بڑھے گی۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خاص طور پر جو حج کا عمل ہے، روزے کا عمل ہے، خاص طور پر یہ محبت کے اضافے کے لیے رکھا ہے اللہ نے۔ اس لیے وہاں حج بغیر عشق کے، حج عمرہ عشق کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، عقل سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، عقل سے۔ ایک دوست نے بتایا فرانس کے انجینئر بلائے پچھلے کسی بادشاہ نے سعودیہ کے، یار ایسا کوئی نقشہ بنا دو کہ گنجائش بڑھ جائے یا زیادہ حاجی مطاف میں آ جائیں۔ تو وہ آئے، انہیں وزٹ کیا، کیونکہ عاشق نہیں تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو نا، بہت بڑا میدان ہے، اس گھر کو اٹھا کر وہاں کہیں لے جاؤ باہر، جتنا بڑا چاہے آپ مطاف بنا لو۔ تو ان پر بڑی تنقید ہوئی، انہوں نے کہا ان کو کیا پتا اس گھر کا ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، آپ جب وہاں انٹر ہوتے ہیں نا، لکھا ہے طریق للمسلمین، اور ادھر غیر مسلمین، میں کہ نہیں طریق للعاشقین غیر عاشقین، عاشق یہاں ہے، غیر عاشق وہاں جائیں۔ یہ عاشق سمجھ سکتا ہے کپڑے کیوں پہنائے جا رہے ہیں، چکر کیوں لگوائے جا رہے ہیں، یہ تقاضا محبت، تقاضا عشق ہے۔ وہاں پر انسان چوٹ کھانے کے لیے جاتا ہے۔ آج عمرے کا جو سفر ہے یہ دراصل عشق بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان میں عشق آ جاتا ہے، عشق پھر وہ ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑتا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ہدایت کا راستہ عقل پر چلنے والے چھوڑتے ہیں، عقل پر، ان کی عقل کے خلاف کوئی بات آ گئی یا عقل میں کوئی دوسری بات آ گئی تو وہی ڈھیر ہو جاتے ہیں، لیکن عاشق کو محبوب کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ مجنوں کو ہزار کہتے تھے، لیلا کالی، لیلا دبلی، لیلا یوں، لیلا یوں، بلکہ لیلا کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ تیرے سے کوئی خوبی تو ہے نہیں، کیوں تجھ پر عاشق بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا خاموش بادشاہ سلامت، خاموش،
تیری آنکھ مجنوں کی آنکھ نہیں، وہ ہوتی تو میرا حسن دیکھتا۔ جب انسان کے دل میں اللہ رسول کی محبت آتی ہے، اس کے ہر عمل میں اندر اس کو حسن نظر آتا ہے۔ یار اللہ نے کتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ میں تو حیران ہوتا ہوں، شریعت مطہرہ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ لیکن ہمیں وہی بات ہے، ہمارے انگلینڈ کے دوست ہیں، ہمارے خلیفہ بھی ہیں لندن میں، ایک جوڑا مسلمان ہوا انگریز میاں بیوی، تو ان کو ملنے کے لیے گئے، وہ ان کا بہت شوق ہے، بڈھے آدمی ہیں، وہ انٹرویو کرتے ہیں، اسباب پوچھتے ہیں کیوں مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے ایک بات کی، ان کو نے کہا کہ میں نے کہا حاجی صاحب آپ لوگوں نے کفر کا اندھیرا، ڈارکنس آف کفر نہیں دیکھی، اس کی اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے آپ کو اسلام کی روشنی کی قدر نہیں ہے، ہمیں پوچھو ہم کس اندھیرے سے آئے۔ ہمارے ساتھ بلوری ٹاؤن میں ایک امریکہ کا طالب پڑھتا تھا، وہ مسلمان تھا، مسلمان ہو گیا، کبھی کبھی بہت روتا تھا، پہلے درجہ ہند میں پڑھا، پھر اولا وغیرہ میں، ہم بڑے درجوں میں تھے، 82 81 82 کی بات۔ تو ہم دوست کہتے تھے یار سمجھ میں نہیں آتا، روتا بہت ہے کبھی کبھی، لیکن اب کیا کریں، بتاتا بھی نہیں، بعد میں غم شیئر کرتا ہے، اس لیے تو تعزیت کو سنت قرار دی، سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کسی بھی اسی طرح دکھ والے انسان کے انسان دکھ کا مداوع کرتا ہے جس کا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے، ورنہ قیامت دن اس کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے، تاکہ وہ غم شیئر کرتا ہے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ وہ بتاتا نہیں نا، اور یار اس کو مجبور کرو، لیکن ضرور آپ ٹھنڈی آہ بھری کہا کہ میرے والدین کفر پر مرے، میں حافظ اور عالم بن رہا ہوں، تمہارے والدین کے تو کھاتے کھلے ہوئے ہیں، جب چاہتے ہو تم اس میں بھیج دیتے ہو اکاؤنٹ میں، میرے والدین کا کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا میں ان کے لیے کیا کروں، کوئی حل کوئی حل۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو منع کر دیا جائے گا، قیامت دن وہ سفارش کریں گے ابراہیم نہیں، اور ان کے والد ان کو نظر آئیں گے، اس کو ان کو جذبہ ہو، اللہ میرا والد، آپ نے کہا تھا مجھے آپ قیامت رسوا نہیں کریں گے، میرا والد۔ اللہ فرمائے ادھر دیکھو، دیکھیں گے، اب دیکھو وہ بجو کی شکل میں، بجو جو قبریں کھود کر مردے کھاتا اس کی شکل ہوگی، اور اپنی گندگی میں وہ لتڑا ہوگا، اور ان کو دیکھ کر نفرت ہو جائے گی، اور اسی طرح اسی وقت فوراً فرشتے اٹھا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم بھی اس بات کی جاتی کہا کرتے تم نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، تم نے اسلام کی روشنی قدر نہیں، یہ دوری کیوں ہے؟ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے نا۔ کیونکہ جب عاشق ہو جاتا ہے تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ گئی، بڑی موت کوڑ دنیا ہو گئی، لیکن عاشق کیا کہتا ہے؟ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ ہم کہیں جانے والے نہیں، ہمیں تو بس اللہ رسول ہی نظر آتے ہیں۔ یہ محبت کا حق ہے، اللہ کی عظمت کا حق گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ مالک اللہ ترجون للہ وقارا، تمہارے دل میں ذرا بھی اللہ کی عظمت نہیں ہے، تم گناہ کرتے ہو، شرک اور کفر کرتے ہو۔ اگر ذرا عظمت پیدا ہو جاتی تمہاری ہمت نہ ہوتی گناہ کرنے کی، یہ جو تم میں جرت پیدا ہو رہی۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر گناہ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ سوال ہے، گناہ کی طاقت سمجھ، ان کی شہوت ختم ہو گئی، ان میں کبر، وہ طاقتیں نہیں ہے؟ اور میں نہیں ختم نہیں ہوتی، ان کی ہمت خدا کی عظمت کے سامنے بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہو اور آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی بم پھوٹ جائے، کوئی ایسا ہو جائے تو اسے بہت سارے گناہ چھوڑ دے گا، انہوں نے کہا یار ابھی تو کہہ رہے تھے میرا بھی یار چارہ نہیں ہے،
یہ چیز دیکھے یا ڈرامہ دیکھے بغیر میرا تو چارہ نہیں ہے. ابھی کیا ہوا تیرا موبائل فون کا پتہ نہیں, تیرا پتہ نہیں. وہ کہا کہ نا یہ چھوڑو چھوڑو, یہ اتنے خوفناک منظر پیش آ گیا ہے, اب میں کوئی منظر دیکھنے کی تیار نہیں. ورنہ اللہ کے ولیوں پر کیونکہ خدا کی عظمتیں کھلی ہوتی ہیں, وہ ہمت رکھتے ہوئے بھی بے ہمت ہوتے ہیں. ہمت استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ مردہ ہو جاتے ہیں, بلکہ ان میں تو طاقت زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ اسلام میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, متقی انسان میں طاقت بہت ہوتی ہے. اسی وجہ سے بڈھے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ یہ دیکھیں پھر وہ چل رہے ہیں, پھر عبادات کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں ہمت رکھی. ایک پہلوان فجر میں 100 ڈن بیٹھ کے نکالے گا, لیکن 2 رکعت فجر نہیں پڑی جائے گی اس سے. اور یہ رات کو اٹھ کر کتنے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. بابا جی بزرگ ہیں, ہمتیں ہیں, لیکن ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں, خدا کی عظمت کی وجہ سے عظمت والی تھا. اس لیے میرے دوستو یہ 2 حقوق کو یاد رکھو. اللہ کی محبت کا حق, عبادت, ذکر, تلاوت, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ. محبت کا حق, اس سے محبتیں بڑھتی. اور عظمت کا حق گناہ سے بچنا. اللہ کی عظمت کا حق ہے گناہ نہ کرے. 1000 نفس کہے, شیطان کہے, نہیں, اللہ کی ذات ہمارے سامنے بڑی ذات ہے. اس لیے حضرت عبداللہ عباس سے بات ختم کر رہا ہوں. عبداللہ عباس سے کسی نے پوچھا تھا صغیرہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا یار گناہ دیکھ اور اللہ کی ذات کو دیکھ. صغیرہ کبیرہ کا تو تقسیم علماء نے تو کر دی, وہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک کام ہو گیا, اب دیکھا جائے گا کہ اس کی معافی کیسے ہے. کرنے سے پہلے کہ صغیرہ تو کر لو. مفتی شفیع صاحب رحم اللہ نے کہ کسی نے پوچھا حضرت صغیرہ کبیرہ, فرمایا کہ صغیرہ چھوٹا سانپ ہے, کبیرہ بڑا سانپ ہے. اب مرضی ہے تمہاری, چھوٹے سے دسمال ہو یا بڑے سے دسمال, تو بھی کو تیار ہوگا کہ چھوٹا سانپ ہے, چھوٹا سا ہو, اتنا سا, چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. گھر میں بچہ بھی نکل آئے تو بچہ چیخے گا. ایک جگہ سانپ نکل آیا تو 2-3 مرد تھے, وہ بھی 4 پائیوں پر چڑھ گئے اور کہہ رہے کسی مرد کو بلاؤ, کسی مرد کو. اور کہا تم مرد نہیں ہو, سانپ دیکھ کر تمہاری مردانگی ختم ہو گئی کہ مرد کو بلاؤ. کوئی صغیرہ چھوٹا سانپ اور کبیرہ بڑا سانپ. تب عباس فرماتے ہیں اللہ کی عظمت کو دیکھ اور نافرمانی کو دیکھ. وہ تو بتقاضۂ بشریت اگر ہو جائے خدا نخواستہ, پھر اس کا حل کیا ہے وہ علماء بتائیں گے اس کا کیا حل ہے. توبہ کرو گے یا نماز وغیرہ سے معافی ہو جائے گی. جس طرح صحابی سے ہو گیا کہ آنکھوں کی گزرتے ہوئے راستے میں اپنی نظر نیچی کرنے کے بجائے ایک جگہ پردہ ہٹا اور عورت دیکھا کنگھی کر رہی, اتنا دل پر اثر ہوا, رسول اللہ سے آ کر کہا اثر کی حضرت مجھے ہاتھ اور کوڑے مارو, آج مجھ سے گناہ ہو گیا. فرمایا نماز پڑھو, نماز پڑھ لی, پھر کھڑا ہو گیا مجھے کوڑے مارو, مجھ سے گناہ. فرمایا کہ نہیں, تو نماز پڑھ لی, نماز نے تیرا گناہ معاف کر دیا. کیونکہ اچانک نظر پڑی تھی, لیکن ان کے دل پر اتنا اثر تھا کیونکہ دل صاف ستھرا تھا, اس لیے اس پر چھوٹا سا بھی, جو چھوٹی سی بال کی طرح بھی جو چیز محسوس ہوئی. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین. اللهم لك الحمد كما تحلو صلی علی محمد كما تغفل بنا كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا على انفسنا طرفة عين. اللهم واقتا كواقت الولي, اللهم واقتا كواقت الولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. یا اللہ اپنی محبت بھی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے قلب و جان میں اپنی عظمت بھی نصیب فرما, اپنا خوف بھی نصیب فرما. صحیح معنی میں آپ کا بندہ اور عاشق بننے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. اپنی ولایت اور دوستی ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک ہماری نسلوں کو بغیر استحقاق کے نصیب فرما. اور لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مبارک سفر پر بہت سے دوست جا رہے ہیں, میری بھی حاضری ہے, ہمارے لیے قدم قدم پر آسانی فرما, عافیت فرما,
اور ہمارے حج کو حج مبرور فرما، ہماری صحیح کو صحیح مشکور فرما، ہمارے گناہوں کو مغفور فرما، تجارت لن تبور فرما۔ اللہ یا اللہ جو جہاں دوست بڑے قیمتی 10 دن چل رہے ہیں، یا اللہ خوب خوب آپ کو راضی کرنے توفیق عطا فرما، جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ فکر و کرم کا معاملہ فرما، اور دوست کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ ہماری جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔